مسلمان حکومت میں مختلف اقسام سے ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ رقم ہم زکوٰۃ کی نیت سے حکومت کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ خلفائے راشدین کے دور میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ اور عشر کے نظام سے حکومت کے مالی نظام بھی چلایا جاتا تھا، جو ہم نے پتہ ہے. اب اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا حکم ہے. ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کا بیان آیا ہوا تھا پچھلے مہینے کہ ہم جتنی رقم اکٹھی کرتے ہیں اس کا اکثر حصہ تو سود میں چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد کسی کو خلیفہ راشد نہیں کہا گیا سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا امام حسن. آگے جب سلطنت قائم ہوئی اور بادشاہت آئی تو اس میں بہت سارے بگاڑ آ گئے. تو عہد رسالت کے اندر پاکیزگی زیادہ تھی، بیت المال قائم تھا، وہ بیت المال صرف اور صرف نادار لوگوں کے لیے تھا، مستحق لوگوں کے لیے تھا. پھر جب بادشاہت آئی نظام بگڑ گیا تو دوسری صدی سے ہی یہ حکم ختم کر دیا گیا کہ اب زکوٰۃ ریاست کو نہ دی جائے. دوسری یا تیسری صدی کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا اور زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی انفرادی طور پر ہو. بات یہ ہے، میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، میں ان ماڈرن لوگوں کا جواب دے رہا ہوں کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، دین پہ روز اعتراض کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا زکوٰۃ کو لا کے ٹیکس سے جوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور دو دریا پہ بیٹھ کے 30,000 کا بل بنتا ہے، اس کو کیوں نہیں جوڑتے زکوٰۃ کے ساتھ؟ آپ جب ٹرپ پر نکلتے ہیں پاکستان ٹرپ پر اور 3 لاکھ روپے کا آپ کا 4 لاکھ روپے کا بل بنتا ہے، یا آپ عمرے پہ جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں جوڑتے؟ آپ صرف ٹیکس کو جوڑ رہے ہیں. ٹیکس ایک ایکسپنس ہے، نو ڈاؤٹ ہماری زندگی میں اور بہت سارے ایکسپنس ہیں، وہ ایکسپنس بھی تو ہم کر رہے ہیں نا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اس ٹیکس کے نکالنے کے بعد بھی آپ 30%، 40% نفع کما رہے ہیں، خاص طور پر مینوفیکچرر. اور ریٹیلر بھی جو ہے وہ کوئی 20-25% سے کم نفع نہیں کماتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹ میں لوگ جو انویسٹ لیتے ہیں وہ 18%، 20%، 24% پر انویسٹ اٹھاتے ہیں. تو جو اپنے انویسٹر کو سال کا 24% دے رہا ہے، اس کو 40% بچ رہا ہوگا نا جب بھی وہ دے رہا ہے. تو اس سارے ٹیکس نکالنے کے بعد بھی آپ کو نفع تو مل رہا ہے. تو چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق مستحق لوگوں سے ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں شریعت نے کیا کہا؟ سب سے پہلا حقدار آپ کا رشتہ دار ہے، پھر آپ کا پڑوسی ہے، پھر جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ آپ کے امپلائیز ہوں، بعض اوقات کچھ سیٹ بھی نادار ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. یہ کیٹیگری کیوں بنائی شریعت نے؟ ان کا ہم پر پردہ نہیں ہے، ہم ان کا پیٹ جانتے ہیں، یہ کن حالت میں ہیں ہم جانتے ہیں. راستے چلتے ہوئے آدمی کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ کروڑ پتی ہو لیکن سادے سے کپڑے میں گھوم رہا ہو. تو جس کے حالات سے ہم واقف ہیں اس کو زکوٰۃ دینا سب سے ضروری ہے ہمارے لیے. اور برادری کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ حالات سے واقف ہوتے ہیں، لوگ آپ کے پاس چل کے آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے رہتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ان ٹیکس والوں کی بات مان لی جائے تو گورنمنٹ تو ان کو نہیں دے رہی. تو ہمارے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کا چلا جاتا ہے. ٹیکس اگر انصاف کے ساتھ لیا جائے تو جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ ٹیکس ریٹرن کرتی ہے، تعلیم فری کرتی ہے، میڈیکل فری کرتی ہے، دیگر سہولیات دیتی ہے. تو ہمارے پاس جو ٹیکس ہے ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں دیں گے تو تھانے میں ڈال دیں گے، یہ مجبوری ہے، ہم اپنی عزت بچانے کے لیے دیتے ہیں. اور علماء نے یہی لکھا کہ قانون کی خلاف ورزی اس لیے نہ کرنا ضروری ہے اور قانون کی پاسداری اس لیے کرنا ضروری ہے کہ عزت نفس کی حفاظت کی جا سکے اور تاجر کبھی بھی لفڑے میں نہیں پڑتا. تو زکوٰۃ شریعت کا حکم ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹیکس کے ساتھ اس کو
ہم نہیں شمار کر سکتے.